خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خوشبو رمضان میں۔ ناظرین مکرم، آج کی 10 رمضان المبارک کی یہ خوبصورت سحر ٹرانسمیشن سٹی اسلامک HD اور سٹی نیوز HD کی وساطت سے شہر نعت فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین مکرم، میرے مہمان ہیں مبشر علی جماعتی، اور مبشر صاحب سے ہم نعت بھی سنیں گے، لیکن اس سے قبل چند باتیں ان سے کرتے ہیں، اس کے بعد یہ گلہ عقیدت پیش کریں گے۔ مبشر بھائی، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نعت شروع کی ہوئے؟ کب سے پڑھنا ہے آپ نے؟ جی، شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا جی، چونکہ میری والدہ ٹیچر تھی اور آپ بھی ٹیچر ہیں؟ جی الحمدللہ، تو وہ مجھے لوری میں ہی نعت سنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ انہی کا دیا ہوا شوق تھا۔ فی الوقت کن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نعت کی؟ تو کن فی سے الوقت متاثر؟ میں الحمدللہ جن سے آپ بھی فیض یافتہ ہیں، سید سلمان کونین شاہ صاحب، ان کا شاگرد ہوں اور انہی سے سیکھتا ہوں۔ شاہ صاحب بلا شبہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور حضرت سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جانشین ہیں، ان کے فرزند ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چند ایسے بڑے نام جو ہیں فی الوقت جو نعت کی خدمت کر رہے ہیں، ان میں ایک نمایاں ترین مقام ہے سید سلمان کونین صاحب کا۔ آپ ان کے مبشر جماعتی جو ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں۔ ابھی نعت پاک سنتے ہیں ان سے۔ کیا پیش کر رہے ہیں آج آپ؟ جی، آج میں خالد محمود صاحب کا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آغاز کریں۔ کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا، اور چراغاں ہوا بزم
تمام آ گیا ہے نظر میں وہ ماہ بوشر علی جماعتی بارگاہ خسرو خوباں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ گزار تھے. اللہ کریم ان کے لحن میں سوز میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین مکرم، مجھے بڑھنا ہے اپنے موضوع کی جانب. آج میرا موضوع ہے عشرۂ رحمت اور شان سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. وقفے سے قبل حضرت نے ایک بہت خوبصورت سوال کا ہمارے جواب بھی دیا اور ایکسپلین کیا اسے بڑے اچھے طریقے سے کہ اسلام سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شناسائی کیسے ہوئی، کیا واقعات کیسے گزرے، وہ دور کیسے گزرا، اور جب ان کا نکاح ہوا. اب چلتے ہیں اس کے بعد. حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے خدمت اسلام کیسے کی؟ دیکھیے جی، اسلام کے اندر سب سے پہلے جس ہستی نے اپنا مال دیا ہے وہ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور مردوں میں جناب صدیق اکبر کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے نان و نفقے کا اور سارے معاملات کا، اور شریعت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا مال حضور کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا. سارا مال حضور کے، اور کبھی زندگی میں شکوہ بھی نہیں کیا. واہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کسی بیٹی کی شادی ہو تو جہاں ہم بہت سارا جہیز دیتے ہیں نا، اس کو رخصت کرنے سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کا مطالعہ بھی کروائیں تو کبھی بھی گھر میں جو ہے گھر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرازہ جو ہے وہ بکھرتا نہیں. گھر کے آنگن میں کبھی بھی فتنہ اور فساد اور لڑائی نہیں ہوتی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو مکے کی سب سے مالدار عورت ہیں اور ساری چیزیں، اپنا سارا ساز و سامان اور اپنے وہ لہو لشکر جو ہے یا اونٹ جو ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے قدموں پہ نچھاور کیا. اور پھر ساری زندگی حساب بھی کوئی نہیں مانگا کہ میں نے آپ کو دیا تھا جی آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس پھر ایسے حالات آئے کہ کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی دن تک. اور پھر جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد کا دور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ شوہر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. پچھلے دنوں میں جب یہ کرونا کا معاملہ بنا ہے، بہت ساری ایسی خبریں آئی ہیں کہ شوہر جو ہے انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. کیوں؟ کہ اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو سکے. بیوی سارا دن کوستی رہتی ہے جس کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ اس کا فعل غلط ہے، وہ بالکل حرام ہے. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ نچھاور کرنے کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ، شکوہ تو دور کی بات ہے، حضور کی بارگاہ میں زندگی میں ایک مرتبہ کوئی خواہش بھی نہیں کی. ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی، غلاموں کو خریدا. اور یہی وہ چیز تھی جو آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ کے اندر آپ نے منتقل فرمائی. اور پھر یہی چیز آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آئے گی. حسنین کریمین کی شان دیکھیے نا کہ جن کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی جیسی ہو، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کے بارے میں سرکار یہ فرمائے کہ اپنے دور میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت مریم. اور اس دور میں سب سے بہترین عورت اگر کسی نے دیکھنی ہے تو میری خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ لو. پھر فرمایا عمران کی بیوی آسیہ کو دیکھ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ بھی فرما رہے تھے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور جامع ترمذی میں بھی امام مسلم نے بھی روایت کیا. وہ فرماتے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہو گیا ہے اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، لیکن میں رشک کیا کرتی تھی. اور بسا اوقات فرماتی مجھے حضور سے میں محبت بڑھی. میں یہ لازمی بات عرض کروں گا کہ محبت بری ناراضگی کہ حضور آپ انہی کا نام لیتے ہیں. تو فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مجھے کسی نے نہیں مانا تو سب سے پہلی میری خدیجہ نے مانا. یعنی ایسی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی کہ سب سے پہلے حضور کی سیرت اگر کسی نے بیان کی ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک. فرماتی کہ تھوڑے سے جاؤں لے کر حضور غار حرا میں چلے جاتے، عبادت و ریاضت کرتے. پھر جب وحی کا نزول ہوا تو اس وقت سب سے پہلے دلاسا اور حضور کی پشت پر جنہوں نے ہاتھ رکھا تھا نا محبت برا، وہ حضرت خدیجہ کی ذات کہ آپ تو. اور پھر آپ کی صفات گنائی
جب حضور آئے تو آپ کے اوپر جو کیفیت تھی زمبلونی کہ مجھے کمبل دے دو، مجھے چادر دے دو، تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ واہ، کیوں؟ کہ آپ غریبوں سے محبت کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ یتاما کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ یہ جو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، یہ وہی واقعہ ہے؟ وہی واقعہ کتنا خوبصورت ہے کہ انہوں نے اس وقت اقرار کیا کہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ فرمایا مجھے نکال دے گی، مجھے مکہ سے نکال دے گی، میرا دادا تو کعبے کا متولی رہا ہے، مجھے مکہ سے نکال دے گی۔ فرمایا وہ دور بھی آئے گا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کا کلمہ پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک ایک لمحے پر کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ پروٹیکشن ہمیشہ۔ بالکل، یہ لمحہ فکریہ ہے عورتوں کے لیے، اگر وہ چاہتی ہیں کہ کل قیامت کو سیدہ کائنات ہماری جو ہے ہمیں چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے، تو آج وہ ان کی اور ان کی والدہ کی سیرت کو پڑھیں کہ وہ اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کیسے چلی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ دراصل وہ کیسے؟ ابھی تو جہنم قائم نہیں ہوا یا میدان محشر قائم نہیں ہوا، تو آپ نے کثرت کیسے دیکھی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمام علوم مجھے عطا فرما دے۔ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت اس لحاظ سے دیکھی کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی، نافرمانی کرنے والی، ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتیں میں نے کثرت میں جہنم میں دیکھی۔ ساری زندگی شوہر اس کی خدمت کرتا رہے، بالآخر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آج کے دور میں سیدہ پاک کی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ، حضور کی تمام ازواج محترمات اور حضور کی صاحبزادیاں، ان کی سیرت پر عمل کریں تو انشاءاللہ گلے گلزار پھر وہ گھرانہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، رنگ و نور کی بزم یہ سجی رہے گی اور یہ پاکیزہ گفتگو بھی جاری رہے گی۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جڑے رہیے خوشبوئے رمضان کے ساتھ۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔